اس بیچ میں طلاق کا ذکر آیا حضرت، ایک مسئلہ میں ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا کہ ہمارے وہاں پہ نا جب کیس بگڑ جاتا ہے اور جب وہ 3 مرتبہ طلاق دے کے آتا ہے حضرت مولانا اشرف صاحب اللہ کے پاس، مولانا حسنین صاحب کے پاس، اور حضرت نے پوچھا کہ سچ سچ بتا تو نے کتنی دفعہ طلاق بولا، تو خیر پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی حضرت غصے میں دے بیٹھا طلاق، گنتی تو نہیں کی مگر جب تک سانس نہیں ٹوٹا میں تو دیتا ہی رہا۔ اب 10 مرتبہ دی یا 11 مرتبہ ایسے تو نہیں پتا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ گھر بگاڑ کر کے آئے ہو یہ کہنے کے لیے، پوچھنے کے لیے حضرت اس کا کوئی سلیوشن ہے؟ بلڈوزر چلا کے آئے ہو تو کیا سلیوشن نکلے گا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ پہلے آتے اس اسٹیپ سے، پہلے آتے تو مفتی صاحب آپ کو سمجھاتے کہ پہلی بات تو طلاق دو مت۔ قرآن نے یہ کہا کہ اختلاف ہو تو ایک فیصل حکم، ایک ذمہ دار لڑکی والوں کی طرف سے ایک لڑکے والوں کی طرف سے بیٹھ کر کے جھگڑے کو نپٹائے۔ جی بہت اچھا پیغام۔ اچھا نہیں بنی بات تو ٹھیک ہے، چلو اگر تمہیں لگتا ہے، لڑکی کو بھی لگتا ہے، لڑکی نے بھی اپنے نمائندے کو بھیج کر کے مفتی صاحب کو کہلا دیا کہ حضرت میرا معاملہ اس سے نہیں بنے گا، نہیں بنے گا تو نہیں بنے گا۔ لڑکے نے بھی کہا کہ حضرت ہمارا بھی نہیں بنے گا۔ دونوں میں اتنی دوریاں ہو گئیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سوسائڈ کر لے گا، بات اور زیادہ بگڑے گی۔ تو ایسی صورت کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بنو، اپنی جان حرام موت مت مرو، آپ جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، بات ختم، وہ کہیں اور نکاح کر لے، تم کہیں اور کر لو، دوسرے کی زندگی بخش دو۔ کتنا بہترین کانسیپٹ ہے اسلام کا، مگر ہماری جہالتوں کی وجہ سے سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف قانون بن گئے۔ ہماری قوم کی جہالتوں نے ہماری قوم کا مذاق اڑوا دیا۔ غلط ہو تو بتاؤ۔ وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ آ رہے تھے ہائی کورٹ میں، ان سے پوچھو کتنی بدنامی ہوتی ہے مسلمانوں کی اس کیس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ارے تمہارے پاس پیسے نہ ہو تب بھی بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ جہالت اندھیرا ہے اور جو اندھیرے میں رہے گا وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اندھیرے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے اجالا ہو، اور اجالا تب ملے گا جب تمہارے سینے میں علم کا سمندر آئے۔ بہت اچھا پیغام، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ پہلے آتے تو حضرت مفتی اشرف صاحب قبلہ، ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا حسنین صاحب قبلہ یہ سمجھاتے کہ بھیا دیکھو طلاق ہی، عورتیں بھی سن لیں دھیان سے اس بات کو، دھیان سے سنیں، اور آپ بھی دھیان سے سنو، بلکہ موبائل میں ریکارڈ کر لو، یہ کام آئیں گی۔ عام طریقے سے جلسوں میں یہ باتیں نہیں آ پاتی کم نصیبی کی وجہ سے۔ اگر طلاق دینا ہی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے طلاق احسن کو اپناؤ۔ حالانکہ ایک طلاق حسن بھی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر سب سے بہترین آپشن ہے آپشن 1، یعنی طلاق احسن۔ ہم نے کیا اپنائی ہے؟ طلاق بدعت جو حرام ہے۔ 1 سٹنگ میں، ایک بیٹھک میں 3 مرتبہ طلاق دینا حرام ہے۔ تو پھر طلاق احسن کیا ہے حضرت وہ سمجھا دیں، سن لو، بلکہ موبائلوں میں ریکارڈ کر لو، تمہارے کام آئے گی یہ گفتگو۔ عورت جب پاکی کے زمانے میں ہو، سمجھ رہے ہو میری بات میں جو کہہ رہا ہوں؟ پاکی کے زمانے میں مطلب یار ناپاکی کے زمانے میں نہ ہو، اس پاکی کے زمانے میں، اس کو طہر کہتے ہیں عربی میں، اس پاکی کے زمانے میں شوہر اس کے قریب نہ جائے، تو اسی پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دے، ایک طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق حسن۔ اب کیا ہوگا؟ آگے کا کیا معاملہ بنے گا حضرت؟ آگے کا یہ بنے گا کہ 3 مہینہ 10 دن تک وہ عورت عدت میں رہے گی۔ کتنے دن؟ 3 مہینہ 10 دن، اگر پریگننٹ نہیں ہے تو 3 مہینہ 10 دن۔ اب 3 مہینہ 9 دن گزر گئے، بچا 1 دن۔ لڑکے کو بھی لگا یار بعد میں کہیں اور بھی نکاح کرنا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مزاج کے موافق نہ بیٹھی تو کیا ہوگا؟ لڑکی کو بھی یہ لگا کہ چلو جیسا اس کو بھی بیچاری کو کہیں نہ کہیں یہ ریالائز ہوا، یا یہ کہہ لو کہ بچوں کی خاطر دونوں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزر گیا، 3 مہینہ 9 دن، 1 دن باقی ہے بس۔ دونوں بات چیت کر لیں، لو صاحب نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔
ارے بولو نا یار سبحان اللہ. فائدہ ملا؟ فائدہ ملا. اچھا حضرت طلاقی دینا ہے تو پھر 3 دینے میں کیا پرابلم تھی؟ آپ نے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ 3 دے دیتے نا تو عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. وہ مغلظہ ہو گئی. اب وہ آئی نہیں سکتی. پہلی بات تو عدت گزارنا پڑے گی, اس کے بعد پھر وہ پروسیجر آتا ہے جو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, آپ اشارہ سمجھ لیجیے وجہ سے. اب مثال کے طور پہ ایک کے بعد ایک طلاق گزر گئی, 3 مہینہ 10 دن بھی گزر گئے, نکاح سے نکل گئی لڑکی. یہ لڑکی شوہر کے لیے اجنبیہ, شوہر اس کے لیے اجنبی. اب کیا فائدہ ہوگا ایک طلاق کا؟ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ اس طلاق کو دینے میں گناہ نہیں پڑا. اگر بوجہ مجبوری دی, اگرچہ اب غزل مباحات ہے مگر گناہ نہیں پڑا, صحیح طریقے پہ اس نے یہ دی ہے طلاق. اب فائدہ اس کا یہ ملے گا, مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 10 مہینہ گزرنے کے بعد دونوں کو ایسا لگا کہ نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور دونوں کی فیملیز نے محنت کی اور سوچا کہ یار اتحاد کر لو, نکاح کر دو. اب بینیفٹ پتہ کیا ملے گا؟ 2 گواہ کو بلا لو, لڑکی کو سامنے بٹھا لو, قاضی صاحب ہو, لڑکا ہو, مہر ہو گیا نکاح. سبحان اللہ. وہ پریشانی نہیں آئی جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نام لینا ضروری تھوڑی ہے یار. بہت اچھا ہے. وہ دقت بولو نا یار, وہ دقت نہیں آئی, لو نکاح ہو گیا. اسلام کا طریقہ اپناؤ گے تو یہاں بھی عزت پاؤ گے, مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ عزت پاؤ گے. بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو طریقہ ہماری قوم نے اپنا رکھا ہے دیکھ لو, تو یہ علم حاصل کرو گے تو